وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم. اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر انعام الرحمان، جو خصوصی افراد کے لیے کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے اس کے بانی ہیں، اور 2002 میں جو پالیسی بنی تھی خصوصی افراد کے لیے، اس کی جو کمیٹی تھی اس کے بھی ممبر تھے. ویلکم ان دا شو. اور میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہیں وفاقی وزیر سماجی بہبود سمینہ خالد گھرکی صاحبہ، کیونکہ اسپیشل افراد کی بحالی کا محکمہ بھی انہی کے پاس ہے. سمینہ صاحبہ، بہت شکریہ کہ آپ نے شارٹ نوٹس پہ ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میں آپ سے سب سے پہلے شروع کرنا چاہ رہا ہوں گفتگو کہ پاکستان نے 2008 میں خصوصی بچوں کے حقوق، بلکہ خصوصی افراد کے حقوق اور ان کے فیوچر کے بارے میں جو کنونشن تھا اقوام متحدہ کا، اس پہ دستخط کیے تھے. جی آج تک تصدیق نہیں کر سکا پاکستان اس کنونشن کی وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پارلیمنٹ اور یہ جو کیبنٹ کے ان کی اپروول بھی چاہیے ہوتے ہیں. تصدیق کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ بس حالات ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہونی نہیں چاہیے چیزیں. تو اس کے لیے وہ ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن آپ کی وزارت نے یا ذاتی طور پہ آپ نے اس کی تصدیق کرانے کے لیے پارلیمنٹ سے آپ نے کوئی کردار ادا کیا؟ کہاں پہ مرحلہ اٹکا ہوا ہے؟ فائل کہاں دبی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، ہماری جو کوشش ہے پوری، کیونکہ ہم جیسے کہ آپ آج آپ نے مجھے میرے سے سوال کریں، اسی طرح ہمیں پارلیمنٹ میں بھی جواب دینا پڑتا ہے اپنے ممبرز کو. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس وقت جتنا کام ہماری کوشش میں یہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنے یہ جو لوگ ہیں جو کہ ہمارے ہی گھروں میں کے حصے بھی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ہمارے مطلب خاندان کے پورے پاکستان میں ان کی موجودگی ہے اور اس کا احساس بھی ہے. یہ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ صاحب نے اور ہم لوگوں نے جو ان کے لیے لیا کہ ان کی ایک شناخت، ان کی علیحدہ ایک اپنی، کہ ہم نے ان کے لیے آئی ڈی کارڈ کا جو ہے بڑے سالوں سے سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، لیکن ہم لوگوں نے یہ جو شروع کیا ہے یہ بہت بڑا ایسا قدم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ اپنی جو ان کی بہتری ہے بالکل. سمینہ خالد صاحبہ، یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ، آپ تو یقیناً انہیں بہت اچھا درجہ دے رہی ہیں خصوصی افراد کو، پارلیمنٹ والے وہ کنونشن کی تصدیق کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کے لیے جی میں یہی سمجھتی ہوں کہ اس وقت تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ جلد انشاءاللہ ہو جائے گا. کیونکہ کوئی بھی بات اگر ہم اس کو ٹول دے کے، اور یہ جو ٹائم ہے آپ کا ایک پروگرام ہے اس کا خاص اس کا ٹائم ہے، تو اس میں یہ چلے میں دوسری بات پہ آ جاتا ہوں کہ پاکستان میں آپ جنرل ضیاء الحق کو جو بھی کہیں اچھا یا برا، لیکن وہ پہلا آدمی تھا جس کے دور میں خصوصی افراد کی بحالی اور ملازمت کے لیے آرڈیننس آیا، قانون آیا 1981 کا جو قانون کہلاتا ہے. اس کے تحت پہلی دفعہ تاریخ میں 1% کوٹا معذور افراد کے لیے مقرر کیا گیا، جسے بے نظیر صاحبہ نے 2% کر دیا. بڑی اچھی بات ہے. عمل کتنا ہوا؟ دیکھیں اس پہ کافی حد تک عمل ہو رہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگ اکوموڈیٹ ہوں. پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے. فیگرز پہ تو کچھ آئیں. ابھی پورا جو ہے سب ڈپارٹمنٹس میں انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جو جہاں پہ ابھی ان کے پاس یہ ریکوائرڈ ہیں پوسٹیں یا جہاں پہ ویکنٹ ہیں، تو ان پوسٹوں پہ یہ 2% کوٹا کو امپلیمنٹ کر کے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا ڈائریکٹیو ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے. نہیں، وہ میں نے آپ کی ساری بات مان لی، لیکن آپ کے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں کہ 2% کوٹا جو تھا اس پہ کتنے ہزار لوگوں کو ملازمت ملی یا نہیں ملی؟ یہ کچھ تو آپ کے سامنے ہوگا نا بطور وزیر. جی بالکل میرے پاس ہے. یہ ہے کہ میں اس وقت ایگزیکٹ فگر، کیونکہ آپ نے مجھے، میں ایک میٹنگ میں ہوں تو وہاں سے آن لائن لیا ہے، تو اس کا ہمارے پاس 2% پورے پہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. کچھ جو ہے اس پہ ہوا ہے، میں آپ کو 1 پوائنٹ کچھ ہے 2% پہ پورا پہ امپلیمنٹ ہوا. لیکن وہ کچھ ایسی منسٹریز ہیں جو گورنمنٹ کے، کچھ پرائیویٹ سیکٹر ہیں جو کہ اس کو ہم اپنا جو اس وقت موجودہ ہمارے جو منسٹریز ہیں اس میں کچھ ہمارے پروسیس میں ہے نا، جو کہ جابز ابھی لیکن اس کام کے لیے تو اس میں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. اس کام کے لیے تو بڑی مانیٹرنگ چاہیے. کوئی مانیٹرنگ سسٹم بھی بنایا گیا کہ واقعی یہ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں ادارے، یا معذور افراد کا کوٹا؟ نہیں جی، جو گورنمنٹ کے ہمارے جو ہیں ان کے پاس تو
ہمارا سب کا جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے, ہمارے پاس ساری ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑی ہمیں پرابلم آتی ہے کہ اس میں لوگ کچھ وہ جو ایک ہمارے پاس ہے کہ اس میں کمپنسیشن کے لیے, لیکن وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں, کیونکہ ہمارے اب یہ جو لوگ ہیں بہت اویئرنیس ان میں آ رہی ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ خود جو ہے وہ جاب کریں. سمینہ صاحبہ چلے یہی بتا دیجئے, کارآمد جو ہے شہری بنائیں. یہی بتا دیجئے کم از کم کہ جو ادارے, نجی ادارے یہ کوٹے پہ عمل درآمد نہیں کر رہے, وہ کتنا کمپنسیشن دے رہے ہیں سرکار کے فنڈ میں؟ جی وہ کچھ پرسنٹ ہے, وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, وہ ٹوٹل کچھ لاکھ ہیں جو ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں. کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کمپنسیشن جو ہے وہ پے کر دیں اور اکوموڈیٹ نہ کریں. کوئی سزا جزا ہے؟ کوئی سزا جزا ہے؟ کوئی سزا جزا ہے؟ نہیں دیکھیں, سزا تو اس طرح نہیں دے سکتے نا کہ اگر ان کی ہے کہ وہ پے کر دیتے ہیں کمپنسیشن, جتنے پرسنٹ انہیں کہتے ہیں, اگر 2% پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو اتنی جو ہے اتنا آپ جمع کروا دیں. تو وہ یہ ہے کہ جتنا بھی ان کے پاس, دیکھیں نا, اگر یہ تو جس طرح کی ان کی ہے اس کے مطابق ہی ریکوائرڈ ہوتا ہے نا کہ آپ کہہ رہی ہیں چند لاکھ روپے بنتا ہے, اس کے مطابق ہی وہ جو کمپنسیشن پے کر دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں چند لاکھ روپے؟ ابھی تک جو ہمارے ادھر ہیں وہ بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہمارے پاس کروڑوں روپیہ نہیں جمع ہوا, یہ وہ کم ہی تعداد ہے جی, زیادہ بڑی رقم نہیں ہے. اچھا سمینہ صاحبہ, 1981 کا جو آرڈیننس ہے اس کے تحت معذوروں کی بحالی کی قومی کونسل بھی قائم ہوئی تھی جی. ہماری اطلاعات کے مطابق اس کے 20 ارکان ہوتے ہیں جی. سارے کے سارے یا تو سرکاری لوگ ہوتے ہیں یا سرکار کے نامزد کردہ ہوتے ہیں. جی جی. معذور کوئی ہے اس میں جی دیکھیں, یہ اتنی دیر پہلے تھی تو اس میں معذور تو اس کونسل کا ممبر کوئی نہیں ہے, تو اس کے لیے میں جو ہے وہ بتا نہیں سکتی ہوں, کیونکہ میری وہ جو ہے وہ ممبرز میں مجھے نہیں پتا کہ معذور کوئی ہے یا نہیں ہے, میری نالج میں نہیں ہے جی. اچھا, حالانکہ اس کونسل کا کام یہ ہے کہ سروے کرے کتنے لوگ ہیں ڈسیبلٹی کا شکار ہیں, ان کی ملازمت کا, ان کے لیے پارکس وغیرہ کا انتظام کرے, لیکن یہ بتائیے کہ کوئی سروے کی بھی کبھی بات کسی نے اٹھائی کہ کتنے لوگ ہیں, کوئی سروے کیا جائے؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ جس پروگرام کے تحت اور اتنا آپ بتا رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ جتنی ہم لوگوں نے 2 سال میں جتنی زیادہ کوششیں کی ہیں, آپ کا جو انداز گفتگو ہے نا, اور جو میرے سے جس طرح سوال کرے 1981 سے, میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ اچھی بات ہے. آپ نے جنرل ضیاء الحق کا بھی حوالہ دیا کہ جی انہوں نے اس کو شروع کیا کہ ان کی اپنی ایک بچی جو تھی وہ ڈسیبل تھی, اس لیے انہوں نے اس کام کی ابتدا کی. بہرحال جو اچھائی ہے وہ ضرور اسے ماننا بھی چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں اس کا انہوں نے جو کیا. اس کے بعد یہ کہ ابھی موجودہ حکومت نے, ہم لوگوں نے اس میں اتنا زیادہ اویئر اپنے لوگوں کو کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے, جب سے کہ میں اچھا آخری بات, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں. آپ کی کوشش, اسپورٹس میں 6 میڈل ہمارے ڈسیبل لوگوں نے لیے ہیں جی, تو یہ جو بڑی ساری ایسے انیشیٹیوز ہیں جو ہم نے لیے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ ایک علیحدہ سے پروگرام رکھیں جس میں تفصیلاً بتا سکیں. اچھا میں ایک سوال کے جواب میں کہ جی 2% کوٹا پہ آپ کا سارا فوکس ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا ڈائریکٹیو آیا ہوا ہے اور اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں نا, تو یہ ایک جملے میں نا ہم لوگ بھی نہیں بتا سکتے کہ آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جی جی کہ جو پالیسی ساز ادارہ ہے 1981 کے آرڈیننس کے تحت, وہ معذوروں کی بحالی کی قومی کونسل ہے جی, ہے نا, کچھ یاد پڑتا ہے کہ آخری اجلاس اس کا کب ہوا تھا؟ نہیں جی, اس کا اجلاس بہت دیر سے نہیں ہوا. جو آپ کوسچن کر رہے ہیں نا, کیونکہ آپ کے ساتھ ایک وہ سینئر جو آپ نے بتایا بیٹھے ہیں ہمارے جو, تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا اجلاس کافی دیر سے نہیں ہوا. 2003 سے میری اطلاعات کے مطابق نہیں ہوا, 2003 کے بعد سے. تو اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سنجیدگی کا؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ اس کونسل کو چھوڑیں نا, اس کے ممبر دیکھیں نا کہ کون سے اہم شخصیات ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لیکن ہم نے اس وقت پورے پاکستان سے, میں نے اپنے ہر جو ہمارے ڈسیبلٹی ہے اس کے لوگوں کو بلایا, پرائیویٹ سیکٹر سے این جی اوز کے ساتھ میٹنگ, بار بار ہم بہت زیادہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں, توجہ کر رہے ہیں. اگر اس کونسل کے علاوہ بھی ہم لوگ اس میں ہم جس حد تک بھی خود کام کر سکتے ہیں ہمارا پورا ہونا چاہیے. اگر اس کے اجلاس میں تاخیر ہو رہی ہے یا کوئی ایسے ریزنز ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا, تو ہم اپنے طور پہ جو باقی کام ہے اس کو دیکھ کے ہم آگے کی طرف بڑھیں. جو آپ نے کہا ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم یہ جو ہے اس کا بھی, یہ جو ہماری پالیسی ہے اور جو اس میں جو ڈیلے کی وجہ پارلیمنٹ میں, اس کو بھی جلدی کریں. سمینہ خالد گھرکی صاحبہ, وزیر سماجی بہبود, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ایک وقفے کے بعد گفتگو جاری.